میں اس وقت پاکستان ٹیلی ویژن کا پرنسپل تھا، سینٹرل ٹیلی ویژن انسٹیٹیوٹ کا. 24 گھنٹے ریڈیو پہ لائیو کمنٹری سنی جب تک کہ چاند پر انسان کا قدم نہیں رکھا گیا. بہت بڑا سنگ میل تھا. اس میں 2 انسانوں نے وہاں قدم رکھ کے اور یہ ہمت کر کے کہ وہ جہاز پہ جائیں اور اپنی زندگی کی پرواہ نہ کریں اور سائنس پہ اعتبار کریں، اس نے انسانیت کے ذہن کو کشادہ کر دیا. انسان کو یہ اعتماد دلوا دیا کہ وہ جیسے کہتے ہیں یہ تو چاند پہ پہنچنے والی بات ہے. واقعی چاند میں پہنچنے والی بات سچ ہو گئی. تو اس سے انسان کو یہ اعتماد پیدا ہوا کہ وہ تسخیر کائنات کے لیے جو اور کوششیں کر رہا ہے وہ بھی کامیاب ہو سکتی ہے. جی میں کراچی میں ریڈیو پاکستان میں پروگرام پروڈیوسر تھا اس زمانے میں، اور ہماری ذمہ داریوں میں یہ بات بھی تھی کہ ہم خصوصی پروگرام اس سلسلے میں کریں، کیونکہ جیسا آپ جانتے ہیں کہ یہ جب اس قسم کا ایونٹ ہوتا ہے تو اس کو یہ کوئی قومی ایونٹ نہیں سمجھا جاتا، امریکی ایونٹ نہیں سمجھا جاتا. اس وقت اس کو سمجھا جا رہا تھا کہ یہ ایک انسان کا ایونٹ ہے، ہیومینٹی کا ایونٹ ہے. جس دن سے یہ شروع ہوا 8-9 دن کا یہ سفر تھا، اس وقت سے لوگ اس طرح جس طرح کرکٹ میچ بہت کچھ دلچسپ ہو، لوگ بار بار اس کا سکور پوچھتے ہیں، اس طرح پوچھتے تھے کہ بھائی کچھ ہوا تو نہیں، کدھر گئے درمیان میں، ہمیں کچھ پتہ نہیں چل رہا، کچھ دکھائی نہیں دیتا. اس زمانے میں ٹی وی کا آپ کو معلوم ہے بالکل ہی اوائل وہ معاملہ تھا، بلیک اینڈ وائٹ، کبھی کبھی وہ فیڈ کہیں سے ملتی تھی ان کو. اور ریڈیو کا بھی یہی تھا کہ ساؤنڈ اتنا اچھا نہیں آتا تھا، وہاں سے کوئی آواز چاند سے آ رہی ہے یا راستے سے آ رہی ہے تو وہ ناسا میں بھی ڈسٹارٹیڈ پہنچتی تھی. یہ لینڈنگ ہو گئی وہاں پر اور یہ گفتگو ہو گئی تو ان کی واپسی جو ہے وہ ایک تشویشناک مراحل تھے. اس میں میں نے دیکھا کچھ لوگ وریڈ تھے کہ بھائی واپس صحیح پہنچنا چاہیے، ورنہ یہ جو ہے انسانی جانیں وہاں پر گئی ہوئی ہیں. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں جی سمندر میں آ کے گریں گے، اتنی دور سے آ کے گریں گے، بھلا کوئی آدمی سروائیو کر سکتا ہے؟ کوئی اس قسم کی عامیہ نشی اپروچ سے باتیں ہوتی تھی. لیکن پھر ہماری نشریات میں یہ بتایا جاتا تھا کہ بھئی اس میں خطرات تو موجود ہیں لیکن اس کی کافی ریہرسل کی ہوئی ہے تو یہ اپنا ہوپ فلی جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. پھر یہ فائنلی شاید اپنا کوئی جو 9th ڈے تھا اس دن جب یہ اپنا یہاں پر زمین پہ آئے ہیں تو پھر ایک سب نے سکھ کا سانس لیا، پھر ایک سینس آف کمپلیشن جو ہوتی ہے نا وہ آ گئی. لیکن یہ بات میں آپ سے کہوں کہ یہ سمبولک تھا، یہ انسان کی ایک بہت بڑی سمبولک کامیابی تھی. انسان اور بھی خواب دیکھتا رہا. اس کے برابر یا اس سے بڑی کامیابی ڈیجیٹائزیشن ہے. مثلا ڈیجیٹائزیشن نے پوری انسانیت کو بدل کے رکھ دیا ہے، پوری سوچ کو بدل کے رکھ دیا ہے. یہ بھی انسان کا خواب تھا. جامع جمشید آپ نے سنا ہوگا کہ جناب ایک جام میں ساری دنیا آتی ہے. اب آپ کا جو موبائل ایکوپمنٹ ہے ٹیلی فون، اس میں آپ ساری دنیا کی خبر ہر چیز جو ہے وہاں سے لیتے ہیں. کوئی مجھے آج ایسا انسان نظر نہیں آتا جس کی آنکھیں موبائل پہ نہ جمی ہوئی ہوں، اسی پہ جمی ہوئی ہوتی ہیں. وہ ایک بہت بڑی ریولوشن ہے، وہ ڈیجیٹائزیشن سے آئی ہے. جب آپ لینئر سے ڈیجیٹل پہ آ گئے تو یہ ریولوشن آئے. اب اس کے بعد اور ریولوشنز آ رہی ہیں. مثلا سٹیم سیل کی ریولوشن ہے. جب سٹیم سیل کی ریولوشن مکمل ہو جائے گی تو انسانی زندگی میں تقریباً ہر قسم کی مہلک بیماری ختم ہو جائے گی. تو یہ انسان کے خواب ہیں. انسان کا خواب ہے دنیا کو تسخیر کرنا، انسان کا خواب ہے ساری دنیا کو دیکھ سکنا، انسان کا خواب ہے نہ مرنا، قائم رہنا. موت اور زندگی تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اس چیز پہ وہ قابو پا سکے یا نہ پا سکے انسان، یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن انسان اپنی کوشش میں ضرور لگا ہوا ہے. Yes, indeed. That'll be fine. Just a couple more here, and I think these may not be quite as lengthy as number 7.